ارشاد باری تعالی ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ سبحان اللہ۔ لعلکم تتقون، روزے تم پر اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم پرہیزگار بندے بن جاؤ۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت اپنے بندوں کے ساتھ ہم کلامی فرمائی ہے، اور ہمیں خطاب فرمایا ہے کہ تم پر روزے فرض کر دیے گئے۔ اس آیت مبارکہ میں غور کرنے سے چند مسائل اور چند فضائل سامنے آتے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ خطاب اللہ نے ایمان والوں سے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تاکہ یہ بات نکھر کر سامنے آ جائے کہ روزے رکھنا ایمانداروں کا کام ہے۔ خطاب بھی ایمان والوں سے کیا، معلوم ہوا روزے رکھنا ایمان والوں کی نشانی ہے، اور روزے نہ رکھنا بے ایمانوں کی نشانی ہے۔ دوسری بات، روزہ یہ اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک ہے۔ یہ اسلام کا ستون ہے۔ روزے کی اہمیت کے لیے اتنا جان لینا ہی کافی ہے کہ جس طرح نماز فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہے، اسی طرح روزہ فرض ہے۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ تم پر روزے فرض کیے گئے۔ یہ شبہ پیدا ہو سکتا تھا کہ یہ روزوں کی پابندی صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے ہی ہے، یا پہلی امتوں پر بھی روزے رکھنے فرض تھے؟ تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے سمجھا دیا، کما کتب علی الذین من قبلکم۔ سبحان اللہ۔ یہ پابندی
یہ محنت، یہ مجاہدہ، یہ ریاضت صرف تم پر ہی روا نہیں رکھی گئی. جب سے اس دنیا میں انسان پیدا ہوا ہے، پہلا بشر حضرت آدم علیہ السلام ہیں. وہاں سے لے کر اب تک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض کیے تھے اور تم جو پچھلے لوگ ہو تم پر بھی میں نے روزے فرض کر دیے ہیں. ہر نبی اور ہر رسول کی امت پر روزے فرض ہوئے، لیکن ان کی تعداد میں اور طریقہ کار میں فرق تھا. لیکن نفس روزہ اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ روزہ پرانی اور قدیم عبادت ہے. کسی مذہب میں بھی کوئی بھی مذہب ایسا نہیں گزرا، کوئی امت ایسی نہیں گزری، کوئی دھرم ایسا نہیں گزرا جس میں روزے کی اہمیت شامل نہ ہو. یہ ایک ایسی عبادت ہے جو بندے کے اندر قرب خدا کی کیفیت پیدا کرتی ہے اور اس کا نام تقویٰ ہے. اللہ تعالیٰ نے روزے کی حکمت یہ بتائی ہے لعلکم تتقون. روزے رکھنے کا تمہیں جو حکم دے رہا ہوں یہ خیال رکھنا کہ اس میں میں خدا ہوں، اس میں میرا کوئی فائدہ نہیں. اگر تم روزے نہیں رکھو گے تو میرا کچھ بھی نقصان نہیں. بات یہ ہے کہ روزہ رکھنے سے تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہوگا. سبحان اللہ. فائدہ تو تمہارا ہے، نفع تو تمہارا ہے. لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ. دوسری جگہ قرآن پاک میں روزوں کا حکم دیا تو آخر میں فرمایا لعلکم تشکرون. سبحان اللہ. میں تمہیں روزوں کی تکلیف اس لیے دے رہا ہوں کہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ گے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایک جگہ فرمایا روزہ رکھنے سے تم متقی بن جاؤ گے، دوسری جگہ فرمایا روزہ رکھنے سے تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ گے.